دعا کریں. آپ کو کس نے کہا اللہ دعا نہیں سنتا؟ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، بندہ کہتا ہے نہیں تو دور ہے. اللہ کی مانے کہ بندے کی مانے؟ اور میرے بھائیو یہ جو باب ہے دعا کا، یہ دعا افضل العبادہ ہے اور دعا ہی عبادت ہے. آج تک دکھ ہوتا ہے علم کے پھیل جانے کے بعد بھی ہمارا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دعا کے لیے کسی کو نہ پکارو، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے ہم اللہ کو ہیں. میرے بھائیو یہ بھی جھوٹ ہے. اللہ کی قسم مجھے ایمانداری سے بتائیے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، یا داتا علی اجویری مدد، اس میں کوئی وسیلے کا پہلو ہے؟ کس سے مانگا جا رہا ہے؟ براہ راست کہا جا رہا ہے مجھے میری مدد فرما. اور بعض لوگوں نے تو اب یہ بھی گاڑ لیا کہ ان سے مدد مانگنا بھی وسیلہ ہی ہے، ان سے نہیں مانگی جا رہی. اب یہ آگے سے یہ لاجکس بھی پیش کرتے ہیں. جب یہ بات علم کا پھیل جانا یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے. یہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد میں کون سا وسیلہ ہے؟ یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیں، دعا کے اندر وسیلے کی اجازت ہے، لیکن کن وسیلوں کی؟ جن کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، صفاتی نام ہیں، ذاتی نام ہیں. ان ناموں کا اللہ کو واسطہ دو. اللہ کس میں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں. یہ وسیلے کی جائز قسم ہے. یا رحمان تو رحمان ہے، مجھ پہ رحم فرما. رزاق تو رزق دینے والا، مجھے بھی رزق دے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی جو صفات ہوتی ہیں وہ اکمل ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص یا کمی نہیں پائی جاتی، مبالغے کی بھی انتہا پہ ہوتی ہیں. اس لیے ان کو اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دعا میں دیا جا سکتا ہے. دوسری بات کہ ہر بندہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دے سکتا ہے، اپنے نیک اعمال کا. یہ نہیں اللہ مولوی صاحب نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں اگر تجھے وہ نمازیں قبول ہے تو مجھے معاف کر دے. اللہ فلاں نے جو عبادت کی ہے تجھے قبول ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ فلاں نے جو عبادت تو اس نے کی ہے، اس کے بدلے میں تجھے کیوں معافی ملے؟ اپنے نیک اعمال کا واسطہ. اللہ اگر تو سمجھتا ہے پورے رمضان میں قیام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے دور کر دے. اور یہ واقعہ ہم سب نے بچپن سے پڑھا، نصاب کی کتابوں میں موجود تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں. غار والوں کا قصہ، 3 لوگ غار میں پھنسے، تینوں نے کس چیز کا واسطہ دیا تھا؟ اپنے ایک نیک عمل کا. گویا اپنے نیک عمل کا واسطہ دینا جائز ہے، لیکن کیا کسی کی نیکی کا واسطہ دینا یا کسی کی ذات کا واسطہ دینا یہ جائز ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہمارا آج اختلاف ہے مابین اہل سنت مسالک کے مابین. یہ ایک اختلافی نوٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. اختلاف ختم کرنا بڑا آسان ہے اگر بات سمجھ آ جائے. اگر کسی کو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف لے جانے والا رستہ ہے، اگر آپ کو ہماری بات سمجھ آ جائے آپ چھوڑ دیجئے یا آپ ہمیں اپنی بات سمجھا دیجئے. میرے بھائیو دلیل بھی ایک ہی ہے، دلیل جو وہ پیش کرتے ہیں وہی دلیل ہم پیش کرتے ہیں. تیسری جو وسیلے کی جائز قسم ہے جس کے اوپر اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کی تیسری جائز قسم یہ ہے کہ کسی بھی بندے سے، نیک سے، ولی سے، جس کو آپ نیک سمجھتے ہو، متقی سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، کوئی نیکی آپ کو اس کی پسند ہو، اس کو جا کے کیا کہ میرے لیے دعا کر دے. یعنی دعائے ولی یا دعائے انبیاء یا دعائے صلحاء کو ہم وسیلے کی ایک جائز قسم سمجھتے ہیں. اور یہ بھی اس لیے جائز سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ایک ہی حدیث ہے، دونوں کے پاس ایک ہی دلیل ہے. اللہ کرے جو بات کہہ رہا ہوں سمجھ آ جائے، ہمیشہ کا اشکال دور ہو جائے گا. رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ آیا، اے اللہ کے رسول مال ہلاک ہو گئے، رستے رک گئے وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث آپ سب نے سنی. آپ کیا کیجئے؟ بارش کی دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں تھے کہ یہ بارش شروع ہو گئی. یہ دعائے رسول ہے، دعائے رسول کا وسیلہ ڈالا گیا، رسول اللہ سے کہا گیا آپ دعا کیجئے بارش ہو جائے. بارش شروع ہوگی، حتیٰ کہ اتنی بارش ہوئی، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ 7 دن لگاتار ہوئی کہ وہ بندہ دوبارہ آیا کہ اب تو بارش کی کثرت ہو گئی، اب آپ رکنے کی دعا کیجئے. خیر اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نیک آدمی، اولیاء اللہ، ولی، نبی کے پاس نبی شارح بھی ہیں، آپ سے دعا کروائی گی، آپ دعا کیا کرتے تھے اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ سن لیتا تھا. اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے
وہ اس واقعے کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہاں پہ رسول اللہ کی دعا کو وسیلہ نہیں بنایا گیا۔ کس کو بنایا گیا؟ رسول اللہ کی ذات کو۔ ان کے ہاں یہ رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ ہے، ہمارے نزدیک یہ رسول اللہ کی دعا کا وسیلہ ہے۔ اور ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کی دعا کا وسیلہ ہے، اور ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ ذات کا وسیلہ ہے؟ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اسی طرح ایک بندہ آیا اور اس نے آگے کہا مال ہلاک ہو گیا، رستے مسدود ہو گئے، بلاک ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قحط پڑ گیا، اے عمر دعا کیجئے۔ حضرت عمر نے مسجد النبی کے اندر کھڑے ہو کر، آپ ایمانداری سے ذرا اس سارے ماحول اور سینیریو کو اپنے دماغ میں لے کے، حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبی میں۔ رسول اللہ کی قبر اقدس کہاں پہ ہے؟ مسجد النبی سے متصل حضرت عائشہ کے گھر میں۔ ممبر اور روضے کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ممبر اور روضے کے مابین کتنا فاصلہ جو گئے میں انہوں نے دیکھا ہوا ہے، کتنا کو فاصلہ ہے؟ چند فٹ کا فاصلہ ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے۔ اگر صرف ذات کا وسیلہ ہوتا اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دعائے اولیاء کا وسیلہ جو دنیا سے چلے گئے، اختلاف یہ ہے، یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں آج بھی ہم دعا مرے ہوں سے، دنیا سے چلے جانے والوں کے پاس دائر کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ اگر دنیا سے چلے جانے والے کے بارگاہ میں دعا کو دائر کیا جا سکتا تو حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبی کے اوپر، قبر مبارک کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس دعا کو دائر کر دیتے اور کہہ دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے وسیلے سے ہم اللہ سے بارش طلب کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ذات کے وسیلے کی صرف ایک دلیل پورے جو قائل ہیں ان کے پاس یہی حدیث ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ الفاظ کیا تھے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کی ذات کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اور اب رسول اللہ موجود نہیں ہے، ہم چچا عباس کی ذات کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر یہ بات ذات کے وسیلے کی ہوتی، ایمانداری سے بتائیے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے وسیلہ دینا آسان تھا، قریب تھا کہ چچا عباس کو بلایا جاتا۔ چچا عباس کو حضرت عمر نے بلایا اور کہا آپ سے پہلے ہم رسول اللہ سے دعا کروایا کرتے تھے، اب رسول اللہ اس دنیا میں نہیں ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اور چچا عباس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہ وسیلہ دعائے عباس کا تھا، دعائے رسول کا تھا، یا ذات رسول اور ذات عباس کا تھا؟ اگر ذات رسول کا وسیلہ ہوتا تو چچا عباس کو بلانے کی ضرورت نہ ہوتی، عام فہم بات ہے۔ پھر رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ اس وقت دے دیا جاتا، کتنی عام فہم بات ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات ہی کا وسیلہ جائز ہوتا تو چچا عباس کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس سے ثابت ہوا کہ دعائے رسول کا، دعائے ولی کا، دعائے صلحاء کا وسیلہ جائز اور درست ہے جب تک وہ دنیا میں موجود ہوں۔ دنیا سے چلے جائیں تو عمر کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ چچا عباس جو موجود ہیں ان کو بلانا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد رسول اللہ کی ذات کا بھی وسیلہ نہیں دینا۔